بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ عمران ریاض خان نے عمران خان کے حوالے سے کچھ عام ترین انکشافات کیے ہیں۔ عمران خان کو کون سے لائف تھریٹ ہیں اس پر بات کی۔ احمد فرحاد جو نوجوان شاعر ہیں اور صحافی ہیں، ان کو کینوں نے اغوا کیا، اس پر عمران ریاض خان کیا کہتے ہیں، پہلے ان کی بات سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ خوفناک خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے اور وہ ان کی بہن نے دی ہے، علیمہ خان صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا خاندان بہت پریشان ہے کچھ چیزوں کو لے کر۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خاندان گزشتہ چند دنوں کی پیش رفت سے انتہائی فکرمند اور پریشان ہے۔ عمران خان نے ہمیں جیل میں بتایا اور مجھے تشویش ہے کہ انہیں آدھی رات کو اچانک میرے سیکیورٹی گارڈز کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ عمران خان نے بتایا کہ آدھی رات کو میرے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں جیل کے اندر، ان کو تبدیل کر دیا گیا، جس پہ مجھے تشویش ہے۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ 2 ماہ کی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں۔ منگل کو خاندانی ملاقات کا دن تھا، ہماری یہ ملاقات منسوخ کر دی گئی، جیسا کہ شاہ محمود قریشی کی پیر کو فیملی میٹنگ تھی۔ آج شام ہمیں اطلاع ملی کہ جیل کورٹ میں القادر کیس بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ہم عمران خان کی سیکیورٹی اور ان کی زندگی کی حفاظت اور بہبود کے بارے میں بہت فکر مند ہیں اور ان کی زندگی کو لاحق خطرے کو کبھی رد نہیں کر سکتے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ان پر پہلے ہی کئی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، یہ علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا۔ اب معاملہ یہ ہے، ان کی فیملی کے کنسرنز ہیں، ان کی پارٹی کے کنسرنز ہیں، ان کے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروانا چاہتے ہیں، لیکن عدالتی احکامات کے باوجود عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کیا کھا رہے ہیں اور ان کی میڈیکل کنڈیشن کیسی ہے۔ ناظرین، بابر ستار صاحب نے جب نشاندہی کی کہ ان کے اوپر مزید دباؤ موجود ہے یا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہوں نے ایک اور خط میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اور جیسی خبر آئی کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوں گے، تو ساتھ ہی 2 لوگ فوری طور پہ ایکٹیو ہو گئے یا کر دیے گئے، ایک فیصل واڈا، ایک بلاول زرداری۔ دونوں ایک ہی کیلیبر کے لوگ لگتے ہیں بظاہر، اور دونوں ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے انسٹرکشن لے رہے ہیں۔ فیصل واڈا نے جو بہت کیچڑ اچھالا، عدلیہ کے اوپر بہت عجیب طریقے سے باتیں کی اور ایسی باتیں کی جو معیوب تھی، جو نہیں کرنی چاہیے تھی، جو انہیں زیب نہیں دیتی، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کی طرف سے آ کر بول رہے تھے۔ یعنی ارریلیونٹ ہے فیصل واڈا صاحب، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، نہ انہیں کسی نے چھیڑا، تو کون میں خام خواہ۔ وہ آگے اور آ کر انہوں نے عدلیہ کے بارے میں بہت عجیب و غریب سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیے، اور فیصل واڈا صاحب ایسا غصے میں لگ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا مسئلہ، حالانکہ اتنی امپورٹنس ان کی نہیں تھی، لیکن پاکستان کے سارے میڈیا چینلز ان کو ایسے دکھا رہے تھے جیسے ان میڈیا چینلز کو کہا گیا ہو کہ آپ نے فیصل واڈا کو 100% دکھانا ہے اور اس کو کٹ نہیں کرنا، بغیر اشتہارات کے فیصل واڈا کو دکھایا جا رہا تھا۔ فیصل واڈا نے کہا کہ اب کوئی پاکستان میں پگڑی اچھالے گا تو ہم اس کا فٹ بال بنائیں گے، کوئی پیار کرے گا تو پیار دیں گے، اگر بدماشی کرے گا تو ڈبل بدماشی کریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی فیصل واڈا کے ساتھ کس نے بدماشی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیصل واڈا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 28 مارچ 2024 چھٹی کے دن ایک پریس ریلیز آتی ہے۔ پریس ریلیز تو آئی نہیں کوئی، جسٹس بابر ستار سے منسوب کر رہے ہیں وہ، تو جسٹس بابر ستار صاحب نے پریس ریلیز تو نہیں دی کہ جج بننے سے پہلے آگاہ کیا گیا تھا، 15 روز ہو گئے کہ خط میں تفصیلات مانگی مگر جواب نہیں آیا۔ یہ اب کہہ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب کہ ان کو جواب نہیں آ رہا، اور انہوں نے کہا کہ جسٹس بابر ستار فرماتے ہیں کہ چیف جسٹس کو آگاہ کیا تھا، میں نے خط لکھا کہ جس طرح آپ نے آگاہ کیا اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، کسی پر الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا، ترازو پر شواہد دینا پڑیں گے۔ تو وہ تو عدالت کے اندر ہے نا کیس فیصل واڈا صاحب، یہ جو توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا ہے یا اس سے پہلے جو 6 ججز والا معاملہ چل رہا ہے، آپ جائیے اور جا کر اس کا حصہ بن جائیے، ایک پٹیشن ڈالیے اور ڈالنے کے بعد آپ جو 6 ججز والا مقدمہ ہے اس کا بھی حصہ بن جائیے کہ عدلیہ پہ دباؤ کا معاملہ، اور آپ جائیے اور جا کر جو توہین عدالت والے معاملات چل رہے ہیں ان کا بھی آپ حصہ بن جائیے۔ آپ کو تو کسی نے منع نہیں کیا، آپ ایک سینیٹر ہیں، آپ حصہ بن سکتے ہیں، جائیے اور جا کر حصہ بن جائیے۔ ٹیلی ویژنس کے اوپر بیٹھ کے آپ پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب نے ارشد شریف کی شہادت کے بعد بھی کہا تھا میرے پاس سارے ثبوت ہیں اور میں جا کر دوں گا عدالت میں۔ آج تک وہ کسی فورم پہ نہیں گئے اور انہوں نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے۔ یہ پہلے بھی ایسے انہوں نے ڈنگیں ماری، بڑکیں ماری، کچھ بھی نہیں کیا، اب دوبارہ ویسے ہی بات کر رہے ہیں۔ لیٹ سی ان کے پاس کچھ ہے کہنے کے لیے تو وہ اس فورم کے اوپر جائیں جہاں پہ معاملہ اور مقدمہ چل رہا ہے، وہاں جا کے اس فورم کے اوپر اپنے شواہد، اپنے ثبوت اور اپنے سوالات رکھیں۔
اسی طرح بلاول زرداری بھی میدان میں آگے ایک دم. بلاول زرداری نے 3 اہم نقطے اٹھائے جن پہ میں بات کروں گا. نمبر 1، بلاول زرداری نے کہا کہ ان کو پتہ ہے کس کے پاؤں پکڑنے، اس لیے یہ ہم سے بات نہیں کر رہے. تو معاملہ یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب آپ سے تو پی ٹی آئی صاف کہتی ہے اس لیے بات نہیں کر رہے کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ چھینا ہے اور چوری کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ہم ان سے اور آپ سے بات نہیں کریں گے. پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے ہم اس سے بات کریں گے، لیکن بات کریں گے، ڈیل نہیں کریں گے. دوسرا، بلاول نے کہا کہ اپوزیشن کا رونا دھونا کیا پاکستان کے مسائل سے زیادہ اہم ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے مسائل بلاول صاحب جس کو حل کرنے چاہیے نا، وہ عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت ہونی چاہیے. وہ حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، جس کو عوام منتخب کر کے لائی ہے. پہلا اور بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ عوام نے جن کو ووٹ دیا ان کی جگہ پہ کوئی اور لوگ آ کر مسلط ہو گئے اور زبردستی بیٹھ گئے. اب جب تک یہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا، عوام کے باقی مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تیسرا نقطہ جو بلاول نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ جنازے اٹھا کر پاکستان زندہ باد کہا تھا ہم نے، اور انگلی کٹوا کر یہ ملک میں بغاوت کرتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں. تو بلاول صاحب، جو آگ لگی تھی نا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد، اس میں کم سے کم 2 ارب امریکی ڈالرز کا نقصان ہوا تھا، لیکن وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لوگوں کا غم و غصہ تھا. آج تک اس کے اوپر کوئی نہیں بولا. اسی طرح جو لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ قانون کے دائرے میں تو ہونا چاہیے، لیکن وہ ریئیکشن ہوتا ہے. آپ کی دفعہ ہو تو وہ ریئیکشن ہے، اور کسی اور کی دفعہ ہو تو آپ اس کو بغاوت، غداری کہیں گے. میں 9 مئی کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن کیا 9 مئی کے نام کے اوپر آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو کرش نہیں کر دیا؟ 9 مئی جن چند لوگوں نے کیا تھا ان کو پکڑتے اور جیلوں میں ڈالتے، صحیح طرح مقدمات چلاتے. سارے مقدمات کا بیڑا غرق کر دیا 9 مئی کے ادھر ادھر سے اضافی لوگوں کو پکڑ کے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو سیاسی مقصد کے لیے کرش کرنے کے لیے 9 مئی کا مقدمہ تباہ کر لیا آپ لوگوں نے. اور یہ آپ لوگوں نے خود کیا، اپنی مرضی سے کیا. محمد زبیر صاحب اور شاندانہ گلزار کے ایک سٹیٹمنٹ پہ میں وی لاگ کا اختتام کرتا ہوں. محمد زبیر کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے پاکستانی فیصلہ کریں کہ وہ جسٹس بابر ستار کے پیچھے کھڑے ہیں یا اعظم نذیر تارڑ کے. میں بابر ستار کے پیچھے کھڑا ہوں کیونکہ ان کی جیت میں پاکستان کی جیت ہے. شاندانہ گلزار کہہ رہی ہیں کہ جتنا مجھے پتا ہے یہ لوگ خان صاحب سے ڈیل چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر چلے جائے یا سیاست سے 2-3 سال کے لیے الگ ہو جائے، لیکن خان ڈیل نہیں کرے گا. ناظرین، ایک بہت اہم مسئلہ ہے. ہمارے ایک بڑے مقبول پاکستان کے شاعر ہیں احمد فرحات صاحب، اور صحافی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں. انہیں ان کے گھر سے جو ہے وہ رات گئے اٹھا لیا گیا اور ان کے گھر کے کیمرے بھی توڑ لیے گئے، زبردستی ان کو اٹھا کر لے گئے. یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے اور انتہائی قابل مذمت معاملہ ہے. اس سے نفرت اور دوریوں میں اضافہ ہوتا ہے. احمد فرحات صاحب غائب ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. پہلے تو پولیس مقدمہ ہی درج نہیں کر رہی تھی، پھر اب محسن اختر کیانی صاحب نے بلایا ایس ایس پی کو اور دیگر پولیس والوں کو، اور بلا کر کچھ احکامات جاری کیے. انہوں نے فرمایا کہ کل عدالت میں پیش ہوں اور جو مغوی ہے احمد فرحات صاحب ان کو لے کر آئے. آپ کو وقت دے رہا ہوں، آپ نے جو وردی پہنی ہے اس میں بہت طاقت ہے. جو لوگ نظر نہیں آتے، قانون ان کے لیے نہیں ہے، قانون آپ کے لیے ہے. کل اس بندے کو لے کر آئیں. اگر یہ نہیں ملتا تو دیکھیں گے سیکٹری ڈیفنس کو بلانا ہے یا ایجنسی کے بندوں کو بلانا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی. جی، تو آپ نے سنا جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن آج بھی جاری ہے، اور سابق وزیر اعظم اس کو بجائے سابق وزیر اعظم کے پروٹوکول دینے کے، ان سے جو جینے کا حق ہے یا جو ایک آزادی ہے، عام شہری ہونے کے حوالے سے بھی جو آزادی ہے، یا ایک عام قیدی ہونے کے حوالے سے جو جیل میں سہولیات دی جاتی ہیں، وہ بھی خان صاحب کو نہیں دی جا رہی ہیں. ان کی فیملی مسلسل جو ہے وہ خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ خان صاحب کو لائف تھریٹ ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.